بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی مذاکرہ چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین کرام، ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا جس کی پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شعبہ علوم اسلامیہ کی سیرت شعر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد زبیر شیخ صاحب۔ آپ ریسرچ اسکالر ہیں، سیرت چیئر شعبہ علوم اسلامیہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان۔ آپ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ علوم اسلامیہ سے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں۔ زبیر شیخ صاحب نے پہلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں توکل پر بات کی تھی۔ ناظرین، میں یہ بتاتا چلوں کہ محترم جناب زبیر شیخ صاحب کا لیکچر روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور یہ روزانہ شام 5 بجے آپ علمی مذاکرہ چینل پر دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ لازمی دبا دیں، تاکہ روز آپ کی خدمت میں جو نئی ویڈیو پیش کی جائے گی تو اس کا میسج آپ تک پہنچ جائے گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے زبیر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ زبیر صاحب، آج کس موضوع پر بات کریں گے؟ آج ہمارے معاشرے کا ایک اہم موضوع ہے۔ ہر بندہ جو ذرا سا اقتدار، طاقت، قوت حاصل کر لیتا ہے، وہ یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ دوسروں کو دبائے۔ تو جس کو دبایا جاتا ہے، جسے مظلوم کہتے ہیں، اس کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں، اور اس کا ساتھ دیں گے تو اس کے حوالے سے ہمیں کیا اجر ملے گا۔ یہ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے، مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو پر مصیبت کے پہاڑ توڑتے ہیں، انہیں اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو جانچ رہا ہے، اور ہر ایک کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ مظلوم وہ شخصیت جسے اس کا حق نہ ملے، وہ حق چاہے 100% ہو، وہ چاہے 50% ہو، وہ 30% ہو یا 10% ہو، جس قدر جس کا حق بنتا ہے وہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ جس بندے کی عزت ہے اس کی عزت کو خراب کر دینا، جس کے پاس کچھ مال ہے اس کے مال کو اس سے چھین لینا، یا ملازمت ملنا جس کا حق تھا اس کو وہ حق نہ دینا، کسی پر کو تھپڑ مار دینا فضول میں، کسی کو گالی دے دینا، کسی پر بہتان باندھ دینا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ سارے ظلم کے مختلف پہلو ہیں۔ اور اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ سے مارنا یہ ظلم ہے۔ محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ بعض اوقات ہم ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم کہتے ہیں میں نے کون سا مارا ہے اس کو، میں نے کون سا اس کو قتل کر دیا ہے، لیکن زبان سے ایسے تیر چلاتے ہیں جو اگلے کے سینے کو چھلنی کر دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہتے ہیں، یعنی عام وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک پر ظلم کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسلام کے اندر ایک شخص کا دوسرے شخص کے خلاف بات کرنا، فریاد کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ میں کسی مجلس میں بیٹھ کر، کسی پارک میں بیٹھ کر، کسی فورم پہ بیٹھ کر کسی کے خلاف بات کروں، اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے،
تو اسلام پھر اجازت دیتا ہے کہ مظلوم اس ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ تعالیٰ بری بات کو اونچی آواز سے کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ ظالم کے خلاف بات کر سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اتقِ دعوت المظلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی کو حاکم بنا کر روانہ کیا تو اس کو ایک نصیحت فرمائی ہے، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ تم حاکم بن کر جا رہے ہو، تم امیر بن کر جا رہے ہو، حکمران بن کر جا رہے ہو، دیکھنا کسی پر ظلم نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس چھوٹا موٹا بھی منصب آ جائے، چھوٹی سی پوسٹ اگر ہمارے پاس آ جائے، ہم کسی عہدے پر فائز ہو جائیں، وہ چاہے کسی دفتر کے اندر کلرکی ہی کیوں نہ ہو، ہم اپنے سے نیچے والے کو دبانا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی بد دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، فوراً اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے معاشرے کے اندر اصلاح لانے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کریں، سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے کس پر کس انداز سے ظلم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے اور بہت ہی الارمنگ ہے ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تدرون ما المفلس، جانتے ہو کنگال کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو جو ہماری سوچ ہے کہ مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی بینک گاڑی نہیں ہے اس کے پاس، وہ مفلس ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا، من لا درہم ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دینار، اس وقت ان کی کرنسی تھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے من یاتی یوم القیامہ، جو اللہ کے دربار میں روز قیامت حاضر ہوگا، بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، نمازیں بھی اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی ہیں، نیکیوں کے پہاڑ اس نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں، اللہ کے دربار میں حساب دینے کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہم اس شخص کہتے ہیں یہ بڑا نیک ہے، بڑا پاک متقی ہے، اتنی نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو تہجد بھی نہیں چھوڑتا ہے، یہ تو نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتا ہے، ہر وقت اس کا خیرات کرتا ہے، کہتے ہیں یہ تو بخشا ہے۔ بالکل، لیکن نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میری امت کا مفلس شخص ہے، مفلس کنگال ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کیا کر کے آ رہا ہے، نیکیاں لے کے آ رہا ہے، لیکن صرف نیکیاں ہی نہیں لایا، وقد یاتی، اور جب آئے گا تو اس نے کیا کیا ہوگا، قد ضرب ھذا، ایک بندے کو اس نے مارا تھا، اللہ اکبر، شتم ھذا، گالی دی تھی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا تھا، اور مال کسی کا آپ 10 لاکھ کھا لیں، 10 روپے کھا لیں، وہ حرام کا ہی ہے۔ بالکل، تو کسی کا مال کھایا، کسی کی عزت خراب کی، قذف ھذا، الزام لگایا۔ ہم فضول میں بیٹھے بیٹھے جس پر چاہتے ہیں الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ کوئی پروف ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوگا، قد شتم ھذا، گالی دی ہے، قذف ھذا، کسی کو اس نے الزام لگایا ہے، کسی کا مال کھایا ہے۔ ہوگا کیا، یہ سارے مظلوم آ جائیں گے، اب یہ حاجی صاحب کھڑے ہیں، نمازی کھڑے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے سخی کھڑے ہیں، اور ادھر اس کے مظلوم کھڑے ہیں۔ اب اس دن انسان کے پاس کوئی مال تو نہیں ہے، دنیا میں اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کو ہم کچھ دے دلا کر معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن وہاں پر تو مال ہے ہی نہیں، وہاں پر یا نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں۔ بالکل، تو اب کیا ہے، اخذ من حسناتہ، اس نمازی کی، اس حاجی کی اور اس صدقہ خیرات کرنے والے کی، جو بظاہر دنیا میں تو بہت تہجد گزار تھا، بہت نیک معلوم ہوتا تھا، لیکن بہنوں کا حصہ دبایا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے جو کمزور لوگ تھے معاشرے کے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے جب اس کا دل چاہتا تھا گالی دے دیتا تھا، دل آزاری کر دینا، جب دل چاہتا تھا کسی کی دل آزاری کر دیتا، کسی کی عزت کا اس کو خیال نہیں تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہے وہ بہت اچھا ہے،
حالانکہ اسلام ادب آداب سکھاتا ہے، وہ چاہے بڑا ہو یا چاہے چھوٹا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑے کی عزت نہیں کرتا، چھوٹے کا پر رحم نہیں کرتا۔ اب آپ چھوٹے کو آپ اس پر ظلم کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آگے سے آپ کو دعا دے گا؟ نہیں، بد دعا دے گا، وہ مظلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیکیاں لے کر ان مظلوموں کو دی جائیں گی۔ اب مظلوم 10 کھڑے ہیں، نیکیاں 8 ہیں، نیکیاں تو ختم ہو گئی، مظلوم ابھی کھڑے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم، اب ان مظلوموں کی برائیاں اٹھا کر اس نیک بندے پر ڈال دی جائیں گی۔ اب اس کے کھاتے میں جو نیکیاں کے پہاڑ لے کر آیا تھا، باقی کیا بچ گیا ہے؟ برائیاں بچ گئی ہیں۔ تو جس بندے کے پاس صرف برائیاں ہوں وہ کہاں جائے گا؟ ثم طرح فی النار، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ اب کیا بننے والا ہے؟ آگ۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء، اگر دنیا میں آپ نے کسی کی عزت خراب کی ہے، کسی کا مال لیا ہے، اور کسی بھی انداز سے، من شیء، کسی بھی انداز سے آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، تو آپ کیا کر لیں؟ فلیتحللہ منہ اليوم، دنیا کے اندر آپ اس سے معافی تلافی کر لیں۔ بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بہو پر ظلم کیا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی اس امت سے پہلے کسی امت کے اندر، اس نے کیا کیا؟ ایک بلی اس نے پالی اور اس کو باندھ دیا، نہ خود اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ اس کی رسی کھولی۔ اب وہ بلی بیچاری بھوکی مر گئی۔ یہ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر ڈال دی۔ تو ایک بلی کی وجہ سے اگر عورت کو جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے تو ایک جیتے جاگتے انسان پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اللہ اکبر، تو اس چیز پر توجہ دینی ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن آپ اسے معافی تلافی کر لیں، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن کوئی انسان کے پاس پھر معافی مانگنے کا کوئی اس اختیار باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت دینار درہم کچھ باقی نہیں رہے گا۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر انسان کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو ظلم کے برابر وہ لے لیے جائیں گے، اور اگر نیک اعمال ہوں گے ہی نہیں، ہم غور کریں نا ہمارے پاس کتنے نیک اعمال ہیں، کتنی ہم نیکیاں کرتے ہیں دن بھر میں، جو چھوٹی موٹی کرتے ہیں، اگر وہ بھی چلی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم سے جانے انجانے میں کسی پر ظلم ہو گیا ہے تو اس سے آج معافی مانگ لیں۔ کسی کا پیسہ لیا تھا تو اس کو واپس کر دیں، کسی بھی انداز سے، لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو بتا کر کریں، آپ چپ چھپا کر بھی اس کا مال واپس کر دیں۔ عزت خراب کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور جس انداز سے بھی کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں، تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری پکڑ نہ ہو سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی آپ مدد کریں چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی ہم مدد کریں گے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کریں جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو، دوسروں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے امکانات پیدا ہوں، نہ کہ یہ کوشش کریں کہ اگر میرے پاس کوئی عہدہ آ گیا تو اب کوئی دوسرا یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ دوسروں پر ظلم نہ کریں، مظلوم کی بد دعا سے، اس کی آہ سے بچیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی بد دعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی، محمد زبیر شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھے انداز میں اپنے مضمون کی وضاحت کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، روزانہ شام 5 بجے آپ کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے محمد زبیر شیخ صاحب، ریسرچ اسکالر، سیرت چیئر، شعبہ علوم اسلامیہ، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، آپ کی خدمت میں لیکچر پیش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ آپ نے بہت جامع اور مختصر انداز میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دیگر لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔